السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 17 سے شروع کریں گے سورۃ الکہف کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور تو دیکھتا ہے سورج کو، اذا طلعت جب وہ طلوع ہوتا ہے، تزاور عن کہفہم تو جھک کر گزر جاتا ہے ان کے غار سے، ذات الیمین دائیں جانب سے، وَإِذَا غَرَبَتْ اور جب غروب ہوتا ہے، تقرضهم ذات الشمال تو کترا کر گزر جاتا ہے بائیں جانب سے، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ اور وہ اس کے کھلے میدان میں ہیں۔ فجوہ کھلا میدان، یعنی غار کی جو چوڑی جگہ ہے اس جگہ پر پڑے ہیں۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، یعنی جس کو ہدایت کے دائرے سے خارج کر دے، بس ہرگز نہیں تو پائے گا اس کے لیے کوئی دوست ہدایت دینے والا۔ یعنی یہاں غار کا حدود اربع بیان کیا گیا ہے کہ وہ شمالاً جنوباً ہے، شرقاً غرباً نہیں ہے، کہ سورج تو مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، لیکن اس کا رخ دوسرا ہے، جس کی وجہ سے چڑھتی دھوپ اور ڈوبتے سورج کی دھوپ ان پہ جسموں پر نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دھوپ سے محفوظ رکھا کہ ان کے جسم گل نہ جائیں، تو فرمایا کہ سورج یعنی کترا کر گزر جاتا ہے اور وہ میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے یہ لوگ، لیکن جو ان نشانیوں سے ہدایت حاصل کرتے ہیں وہی ہدایت پکڑتے ہیں۔ یعنی بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو ان نشانیوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ یوسف میں کے آخر پہ فرمایا نا کہ وَهُمْ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، وہ اتنی نشانیوں پر سے گزرتے ہیں لیکن وہ غور ہی نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی قدرت کیا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی نشانیوں سے ہدایت پکڑنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو دائرہ ہدایت سے خارج کر دیتا ہے، یعنی وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہدایت کا رستہ اپنانے کی اور سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے، پھر دنیا کی کوئی قوت طاقت ان کو ہدایت کی راہ پر نہیں لا سکتی، کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ جب بندے کے دل میں ہدایت کا تھوڑا سا بھی شوق آتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتے ہیں، اپنی رحمت اس کے اوپر نازل کرنا شروع کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ کی طرف ایک قدم چل کے آتا ہے نا، ایک ہاتھ یعنی ایک گٹھ جسے کہتے ہیں بالشت، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتے ہیں۔ کوئی بندہ اللہ کی طرف آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا عمل کر کے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ دوڑ کر اس کی طرف آتے ہیں اور اس کو تھام لیتے ہیں۔ اپنی طرف آنے والے کی اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہ قدری نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ اللہ بڑی قدر فرماتا ہے، بلکہ اللہ سے بڑھ کے کوئی بھی اپنی طرف آنے والے کی قدر نہیں کر سکتا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تو ان کو گمان کرتا ہے جاگتے ہوئے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم پلٹتے ہیں ان کی کروٹوں کو دائیں جانب اور بائیں جانب، یعنی یا تو ان کی آنکھیں کھلی ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ بعض اوقات جب انسان سوتا ہے نا تو بہت ایزی ہو کے لیٹ جاتا ہے کہ دیکھنے میں بھی یوں پڑا ہے کہ بے سدھ پڑا ہوا ہے، لیکن بعض اوقات ایک شخص اس طرح سے سویا ہوتا ہے کہ دیکھنے والا اس کو چست سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ شاید یہ جاگ رہا ہے، حالانکہ وہ جاگ نہیں رہا ہوتا۔ یعنی اس طرح یہ لوگ دیکھنے میں یوں لگتے ہیں کہ بس ابھی لیٹے ہیں، لیکن حالانکہ وہ صدیوں سے سوئے ہوئے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بدلتے رہے کہ ان کے جسموں کو مٹی نہ کھا جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صدیوں بھر سلائے رکھا، حالانکہ انسان کی اتنی لمبی نیند عام طور پہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ انسان ایک دن سوئے، 2 دن سوئے، ختم ہو جاتی ہے نیند اس کو جاگنا پڑتا ہے، جاگے گا کچھ عرصہ، تھکے گا، پھر نیند آئے گی۔ اور کئیوں کو اللہ تعالیٰ نے یوں ٹھہرایا تو فوت کر دیا،
جس طرح تیسرے پارے میں ذکر آتا ہے کہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے اس کو 100 سال تک مارے رکھا، پھر اس کو اٹھایا، زندہ کیا۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات میں سے یہ عجیب چیز ہے کہ وہ لوگ مرے نہیں بلکہ سوئے رہے ہیں، اور اللہ ان کی کروٹوں کو بھی بدلتا رہا ہے اور ان کے جسم بالکل محفوظ رہے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا پھیلائے ہوئے ہے اپنے ہاتھوں کو دہلیز پر، یعنی کتا بھی ان کے ساتھ تھا۔ تو یہاں تعجب ہوتا ہے اس بات پر کہ وہ نیک لوگ تھے تو کتا کیوں لے کے گئے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں کتا ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو اس کی حقیقت یوں بیان کی جاتی ہے کہ ان کے ساتھ ایک چرواہا بھی رستے سے مل گیا تھا، وہ کتا اس کا تھا۔ جب انہوں نے اس کو ہانکنا چاہا تو کتا بول پڑا، کہنے لگا کہ میرا جانا تمہارے لیے مفید ہوگا، یعنی میں تمہاری چوکیداری کروں گا، تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تو وہ ساتھ ہی ہو لیا تھا۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ جہاں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات وضاحت کر دی ہے کہ ان کے سونے کی جگہ علیحدہ ہے اور یہ کتا دہلیز پر بیٹھا ہوا ہے، تو دہلیز پر چوکیداری کے لیے جو کتا ہو وہ منع نہیں ہے۔ فرمایا لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ لو کا معنی ہوتا ہے اگر، اطلعت اگر تو جھانکے ان پر، یعنی اگر اس غار میں جھانک کر دیکھے، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا ضرور پھر جائے گا تو ان سے بھاگ کر، وَلَمُلِئْتَ اور ضرور بھر جائے گا تو ان کے روب میں یا ان کے روب سے، یعنی وہاں اس طرح کا ماحول تھا کہ ہم تصور کریں کہ چند لوگ یوں لیٹے ہوئے ہوں کہ جس طرح جاگ رہے ہیں اور نگرانی کے لیے کتا بھی بیٹھا ہوا ہو، تو کون جرت کرے گا کہ وہ آگے ہو کر ان کو پوچھے یا ان کا کوئی سامان اٹھائے؟ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا اس طرح روب طاری کیا ہوا تھا کہ کوئی ان کو دیکھ کر آگے بڑھتا ہی نہیں تھا، اور وہ لوگ یوں ہی سرے عام پڑے رہے، اور یعنی صدیوں پڑے رہے۔ تو لوگوں کی نظروں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے بچائے رکھا یہ اللہ ہی جانتا ہے، کہ نہ ان کو بادشاہ ڈھونڈ سکا، یا وہ ایک ایسی جگہ پر تھے جہاں لوگوں کی آمد و رفت ہے ہی نہیں تھی۔ اگر ہم آج نیٹ پر غاروں کے سلسلے اور پہاڑی سلسلوں کو دیکھیں تو ایسی ایسی خوفناک جگہیں ہیں کہ جہاں کوئی انسان جاتا ہی نہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب کوئی بادشاہ سے چھپنے کے لیے کسی جگہ کو، پناہ گاہ کو تلاش کرے تو وہ کسی ایسی جگہ کو ہی تلاش کرے گا جہاں عام طور پر آمد و رفت نہ ہو، لیکن ان کا وہ ماحول اس طرح کا تھا کہ اگر کوئی جھانکے تو باروب ہو جائے اور وہ ان سے کسی بات کو پوچھنے کی جرت ہی نہ رکھے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صدیوں کے بعد اٹھایا تاکہ اللہ اپنی قدرت ان کے اوپر واضح کر سکے، کیونکہ انہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر توحید کے دامن کو تھاما تھا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ ہمارے لیے ہمارے معاملے میں ہدایت پیدا کر دے۔ انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، کہ ہمیں کوئی ہدایت کی راہ دکھا دے اور نجات کی راہ دکھا دے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں نے تمہیں کس طرح سے بچایا۔ اللہ نے ان کو اٹھایا۔ قال قائل منہم کم لبثتم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم کتنی دیر ٹھہرے ہو، یعنی کب سے سوئے ہوئے ہیں ہم۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، باقیوں نے کہا لبثنا کہ ہم ٹھہرے ہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، کہ رات کو یہاں پہنچے تھے تو اب صبح اٹھ گئے ہیں، یا صبح پہنچے تھے تو رات کو اٹھ گئے ہیں۔ ظاہر ہے انسان اتنا صحیح سو سکتا ہے۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، انہوں نے کہا کہ تمہارا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ تم کتنی دیر ٹھہرے ہو۔ فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، پس بھیجو احدکم اپنے میں سے کسی ایک کو، بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ اپنی اس رقم کے ساتھ۔ ورقہ یہ چاندی کو کہتے ہیں، تو اس وقت کے سکے چاندی اور سونے کے ہی ہوتے تھے، تو کہنے لگے کہ اپنے یہ پیسے دے کر بھیجو إِلَى الْمَدِينَةِ شہر کی طرف۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، بس چاہیے کہ وہ دیکھے ایُّہا ازکا
کہ کون سا کھانا زیادہ پکیزہ ہے۔ فلیاتکم، پس چاہیے کہ وہ تمہارے پاس لائے اس میں سے رزق، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ خوش لباس اور خوش خوراک تھے، گندے مندے لوگ نہیں تھے، اچھا کھانے والے تھے، شاہی خاندان کے تھے۔ تو کہنے لگے کہ صاف ستھرا اور پاکیزہ کھانا لے کے آنا، یعنی اس زمانے میں حلال اور حرام کی بھی تمیز کرنی پڑتی تھی کہ حرام چیز نہ پکی ہوئی ہو، حلال ہو اور صاف ستھری ہو۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، یعنی ایک نصیحت انہوں نے یہ کی، اور چاہیے کہ وہ نرمی سے بات کرے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، یہ تیسری نصیحت ہے، اور نہ وہ خبر دے تمہارے بارے میں کسی ایک کو، یعنی پوری سی بات کرے اور پیسے دے اور کھانا لے کے آ جائے، ذکر نہ کرے کہ ہم کون ہیں اور کہاں ہیں اور ہمارے ساتھ اور کون ہے۔ بہرحال وہ شخص چلا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس نے کھانا طلب کیا تو کھانے کا بل ادا کرنے لگا تو وہ کرنسی صدیوں پرانی تھی۔ دکاندار کہنے لگا کہ یہ پیسے کہاں سے ملے، یہ تو اب رائج ہی نہیں ہے۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ کون سی کرنسی اور کیا بات کرتے ہو، یہ ہمارے پیسے ہیں۔ یعنی وہ سمجھ نہ سکا کہ کرنسی بدل چکی ہے، کیونکہ وہ تو جانتا ہی نہیں تھا کہ ہم کتنی صدیوں کے بعد اٹھے ہیں۔ دکاندار نے جب بات چیت کی، لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس کو پتہ چلا کہ یہ تو صدیوں پرانی کرنسی ہے، اور ظاہر ہے کہ کچھ تعجب تو اسے ہوا ہوگا، کچھ نہیں بھی ہوا ہوگا، کیونکہ جس علاقے سے وہ آیا تھا اس علاقے سے تو وہ کھانا نہیں خرید رہا تھا کہ اس کو کسی کی پہچان ہوتی، وہ تو کہیں چھپا ہوا تھا، اور وہاں سے وہ نکلا اور جو بھی اس کو قریب سے دکان یا کوئی جگہ ملی وہاں سے اس نے کھانا مانگا۔ تو جب اس سے پتہ چلا کہ معاملہ تو کچھ اور طرح کا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ اس کے ساتھ آئے لیکن اس کے غار میں وہ داخل نہیں ہو سکے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان کو فوت کر دیا یا چھپا لیا۔ آگے کیا ہوا اس چیز کا قرآن اور حدیث سے کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا، البتہ لوگوں کے جو تاثرات ہیں وہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ فرمایا کہ وہ جو غار والے لوگ تھے انہوں نے اس کو جاتے ہوئے جب یہ نصیحت کی تھی کہ پاکیزہ کھانا لے کے آنا، تو ساتھ ہی ایک خدشے کا اظہار بھی کیا تھا۔ ان کا خدشہ یہ تھا، انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، بے شک اگر وہ غالب آ جائیں گے تم پر تو تمہیں رجم کر ڈالیں گے، یعنی سنسار کر دیں گے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ او یعیدوکم فی ملتہم، یا وہ تمہیں لوٹا لیں گے اپنے مذہب میں۔ ولن تفلحوا اذا ابدا، اور تم ہرگز نہیں فلاح پاؤ گے اس وقت کبھی بھی۔ یعنی ان کو ایک خدشہ یہ بھی تھا کہ اگر ہمارا راز کھل گیا تو بادشاہ سے ہم بھاگے ہوئے ہیں، بادشاہ ہمیں یا تو قتل کر ڈالے گا یا اپنے مذہب میں لوٹا دے گا۔ اس لیے انہوں نے اپنے ساتھی کو بڑی پکی نصیحت کی تھی، لیکن وہاں جا کر معاملہ ہی کچھ اور ہو گیا، اور اس طرح سے جب ان کا وہ ساتھی واپس آیا، کھانا لے آیا یا نہیں لے کے آیا، اس چیز کا کوئی تذکرہ ہمیں کہیں سے نہیں ملتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قوم کے تاثرات بیان کیے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ بے شک وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اطلاع دی ہم نے ان پر، یعنی ان کے بارے میں، تاکہ لوگ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ جب یہ لوگ بھاگ کر گئے تھے، وہ ایک مشرک بادشاہ کی حکومت کا دور تھا جو سجدہ کرواتا تھا۔ پھر وقت گزرتا گیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں کے حکمرانوں کو ہدایت دی اور ایک توحید پرست حکمران ان پہ آیا، لیکن عوام میں سے شرک کا جو اس کی شرک کی جڑ لگ چکی تھی وہ جاتی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ کی دعا کی وجہ سے، کہ بادشاہ نے دعا کی کہ اللہ ان کو کوئی ایسی چیز دکھا کہ یہ ہدایت کے قائل ہو جائیں، توحید کے قائل ہو جائیں، مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل ہو جائیں، یا اللہ تعالیٰ کے اپنے ارادے سے ہی یہ واقعہ رونما ہوا کہ یہ لوگ اٹھ پڑے، اور ان کے زندہ ہو جانے کی وجہ سے پورے علاقے میں ایک دھوم مچ گئی کہ ایسے لوگ جو صدیوں سے گم تھے اور جن کے قصے کہانیاں لوگ اپنے بچوں کو اور بڑوں کو سنایا کرتے تھے کہ اس طرح سے کچھ لوگ گئے تھے اور ان کا کہیں سے سراغ نہیں مل سکا، آج ان کا سراغ مل گیا اور پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد اس طرح اٹھا سکتا ہے اور قیامت کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم،
جب وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں اپنے معاملے کے بارے میں، فقالوا بنوا علیہم بنیانا، پس انہوں نے کہا کہ ان پر بنا دو ایک عمارت، ربهم اعلم بہم، ان کا رب ان کے بارے میں خوب جانتا تھا۔ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، ان لوگوں نے کہا جو ان کے معاملے پہ غالب آ گئے تھے کہ ضرور ہم ان کے اوپر ایک مسجد بنائیں گے، یعنی جس دور میں یہ لوگ اٹھائے گئے ان میں ابھی شرک موجود تھا، جس کے کلا کما کے لیے، جڑ اکھیڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تھا۔ تو بعض نے ان کے اوپر مسجد بنانے کا ارادہ کیا اور بعض نے عمارت ان کی نشانی کے لیے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی طرح سے بچا لیا اور ان پر کچھ بھی اس طرح کی نشانی نہیں بنائی جا سکی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس معاملے کو اس طرح سے غائب کر دیا کہ آج تک ان لوگوں کا سراغ نہیں ملا، اور اب وہ زندہ ہیں یا مردہ یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ لوگ زندہ نہیں ہیں، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ آپ نے اپنی وفات سے کچھ پہلے مسجد میں فرمایا کہ روئے ارض پر آج جتنے بھی لوگ زندہ ہیں 100 سال پورا ہونے کے بعد وہ سب فوت ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے اس بات کو بطور دلیل خیال رکھا اور دیکھا، اور واقعہ ہی نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے ذکر کرنے کے 100 سال کے بعد اس دور کا کوئی شخص بھی زندہ نہیں تھا، اور محدثین کہتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی حصے، کونے گوشے میں کوئی بھی انسان جو زندہ تھا نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے مطابق وہ 100 سال پورے ہونے تک فوت ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ زندہ نہیں ہیں۔ بہرحال ان لوگوں کے نام لکھنا اور ان سے مدد مانگنا یا ان کے ناموں کو دھو کر پلانا، تعویذ بنانا، یہ سب چیزیں حرام ہیں اور شرک ہیں، کہ وہ لوگ تو توحید کی خاطر گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ اسی لیے بیان کیا کہ وہ توحید پرست تھے، اور توحید پرستوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ تو اگر ہم انہی لوگوں کے نام لکھ کر اپنے گلے میں ڈالنا شروع کر دیں، یا لوگوں کو پلانا شروع کر دیں، یا تعویذ بنانا شروع کر دیں، تو اس سے بڑی بیوقوفی اور کیا ہو سکتی۔ پھر ان کے نام فرضی طور پہ رکھنا، حالانکہ قرآن میں اور کسی بھی صحیح حدیث میں اصحاب کہف کے ناموں کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ ان کے کتے کے نام کو بھی ڈالا جاتا ہے گلے میں، اور کئی قسم کے تعویذ اس کے بنائے جاتے ہیں۔ اس سے بڑی جہالت مسلمان کی اور کیا ہو سکتی ہے۔ ایسے تمام کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، عنقریب لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 ہیں اور ان کا چوتھا کتا ہے، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور وہ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف 5 ہیں اور چھٹا ان کا کتا ہے، رجمم بالغیب، اٹکل لگاتے ہیں غیب کے ساتھ، یعنی ان کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے، لیکن جب انسان اٹکل لگاتا ہے تو کوئی نہ کوئی بات سچی تو ہو جاتی ہے، ممکن ہے کہ وہ 5 ہی ہوں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور وہ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف 7 ہیں، 8واں ان کا کتا ہے۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے ان کی گنتی کو، ما يعلمهم، نہیں جانتا ان کو کوئی بھی، الا قلیل، مگر تھوڑا، یعنی لوگ ان کے بارے میں بہت کم معلومات رکھتے ہیں۔ تو اگر ان کی گنتی بتانا اور جاننا مفید ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کے نام بھی بتا دیتا، ان کی گنتی بھی بتا دیتا، ان کا علاقہ بھی بتا دیتا، لیکن ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن قصے کہانیاں نہیں بیان کرتا، صرف جو نصیحت کے پہلو ہوتے ہیں وہ بیان کرتا ہے۔ تو نصیحت کا پہلو یہی ہے کہ اگر آج بھی کوئی توحید کے اوپر چلتا ہے، اللہ کے دین کو تھام لیتا ہے، تو اللہ اس کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، چاہے وہ گھر کی بیٹی اور بہو ہو، یا گھر کا شوہر اور سربراہ ہو، یا کسی قبیلے کا یا علاقے کا یا ملک کا سربراہ ہو۔ اگر وہ دین کا کام کرنا شروع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، اور جو بھی شخص دین کا کام کرے اس کو مضبوط ہو کے کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو گھریلو سطح پر دین کے کام کرنے میں مشکل پیش آئے، یا کسی بھی سطح پر، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ماتحت اس کی دین کی باتوں کو قبول نہیں کرتے، تو اس کو چاہیے کہ اس سورت کے شروع میں جو دعا ہے وہ دعا کرے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، پورے یقین کے ساتھ اور ترجمے کی طرف غور کر کے اس دعا کو پڑھے، اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی رہنمائی فرمائیں گے۔
اور اس کی مدد کریں گے اور اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، پس نہ جھگڑا کرو تم ان کے بارے میں مگر ظاہری طور پر بات چیت کرنا، یعنی صرف ظاہری بات چیت کرو، مزید ان کے بارے میں جھگڑنے کی اور ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی تعداد کے بارے میں ہم جھگڑیں، بحث کریں، کھوج لگائیں، یا ان کے ناموں کے بارے میں، ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور نہ پوچھو ان کے بارے میں ان میں سے کسی ایک سے بھی، یعنی جتنا واقعہ ضرورت تھا وہ اللہ نے بیان کر دیا، جتنی باتوں کی ضرورت تھی وہ بتا دی، اور یہی اصل مقصود ہے کہ اگر ایک شخص دین پر عمل کرتا ہے تو چاہے وہ بادشاہ سے بھی ٹکر لگا لے، اللہ تعالیٰ اس کے کھڑے ہونے کی وجہ سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے، اور ان بیویوں کے لیے یا ان شوہروں کے لیے، یا پھر ایسے ہی کہیں اولاد مجبور ہے دین پر عمل کرنے میں، ماں باپ نہیں مانتے، کہیں ماں باپ کہتے ہیں کہ دین پر عمل کرو، اولاد نہیں مانتی، اور کہیں خاندان دین پر عمل نہیں کرنے دیتا، کہیں حکمران غلط ہیں، کہیں عوام غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر سطح پر دین پر عمل کرنے والوں کی مدد فرمائے اور آسانی فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ ہمیں دین پر عمل کرنے میں جہاں بھی مشکل آئے ہم صبر سے کام لیں، اور فرضی نمازوں کے ساتھ نفلی نمازوں کو بڑھا دیں، نوافل کی کثرت کریں گے تو اللہ دین پر عمل کرنا آسان کر دے گا۔ اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے، اور ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہماری موت بھی اور ہماری آخرت بھی، حشر بھی، قبر بھی ہمارے لیے آسان کر دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔